بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کریں کہ ایک طرف قرآن کی عظمت ہے، دوسری طرف انسان ہے، اللہ اکبر، جس سے اللہ تعالیٰ خود یاد دلا رہا ہے کہ آخر تمہاری حقیقت کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ العبس کی آیت نمبر 11 سے آگے بڑھیں گے اور آیت نمبر 23 تک انشاءاللہ مائنڈ میپ میں آسان انداز میں تصویروں کے ذریعے اس صورت کو سمجھیں گے، جس میں قرآن کی شان بھی ہے، انسان کی حقیقت بھی ہے، اور اس کی پوری زندگی کا سفر بھی اسی میں محیط ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک نصیحت ہے قرآن، اس سے تذکرہ حاصل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی پاکیزگی اور حقیقت کا بیان فرماتے ہیں کہ نیک و کار ہاتھوں میں ہے، پاکیزہ معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، یعنی قرآن معزز صحیفوں میں ہے اور بلند اور پاکیزہ ہے، اور معزز اور نیک و کار جو فرشتے ہیں وہ اس کو تھامے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا انداز بدلتا ہے، نظام بدلتا ہے، اور فوراً سے اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ کر فرماتے ہیں کہ اے انسان، مارا جائے تو ہلاک ہو، کتنا تو ناشکرا ہے، کتنی ناشکری کرتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سوال بدلتا ہے کہ دیکھ اپنی تخلیق کو تو دیکھ، کس چیز سے تجھے میں نے پیدا کیا، ایک معمولی نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر اللہ نے اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے راستے آسان کر دیے، تو پھر اسے موت دے دی اور قبر تک پہنچا دیا وغیرہ وغیرہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کھڑا بھی کرے گا، اور یہ سارا کا سارا پروسیس چلا تصویروں کے ذریعے ہم سمجھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عظمت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیدائش سے موت تک کے سفر کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آئیے ان آیات کو ذرا ترجمہ اور تفسیر سے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا، ہرگز نہیں، پچھلے کلام پر رد کے لیے آتا ہے، میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ انہا، بے شک، ان فیکٹ، انڈیڈ، ہا کا مطلب وہ، تو انہا، بے شک وہ، تذکرہ، ایک تذکرہ ہے، ایک ریمائنڈر ہے، ایک نصیحت ہے۔ جو قرآن ہے یہ ایک نصیحت ہے، جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ فمن شاء ذکر، فمن، فا کا مطلب تو آتا ہے نا، من تو جو کوئی، سو ہوز ایور، شاء چاہے، ذکرہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو قرآن تو ایک سراسر نصیحت ہے، جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس آپ لے کر بار بار نہ جائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قرآن تو ایک نصیحت ہے، کھلی کتاب ہے، جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی عزت کا مزید آگے اظہار فرمایا، فی صحف مکرمہ، فی کا مطلب میں صحف، صحیفوں میں ہے، مکرمہ عزت دیے ہوئے، آنریبل جو صحیفے ہیں، یعنی قرآن اول تو ایسے تھا نا کہ قرآن جو ہے وہ پتوں پر لکھا جاتا، مختلف قسم کے چمڑوں پر اور ہڈیوں پر، بعد میں جو ہے اس کی تدوین ہوئی، اور اس کو بعد میں جو ہے اس کو ایک کتابی شکل دے دی گئی تھی صحابہ کرام علیہم اجمعین کے دور میں۔ تو بہرحال فی صحف مکرمہ، یہ صحیفے ہیں عزت دیے ہوئے، مرفوعات مطہرہ، مرفوعہ یعنی بلند کیے گئے ہیں، مرفوع رفعت بلندی کو کہتے ہیں نا، مطہرہ پاکیزہ ہیں، پیوریفائڈ ہیں، بالکل پاک اور نہایت ہی پاکیزہ صحیفے ہیں اس قرآن کے، جو بڑی ہی عزت دیے گئے ہیں۔ بِأَيْدِي سفرہ، بِأَيْدِي ید کہتے ہیں ہاتھ کو، تو ہاتھوں میں ہیں، سفرہ کہتے ہیں لکھنے والوں کو، تو ایسے ہاتھوں میں ہیں جو نیکوکار فرشتے ہیں جنہوں نے ان کو لکھا ہے۔ اور ان کی مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرام بررہ، وہ بڑے ہی اکرام والے ہیں، بڑے ہی عزت والے ہیں، بررہ نیکوکار ہیں۔ سبحان اللہ، بڑے ڈیوٹیفل ہیں، بڑے ہی وہ کمٹمنٹ والے فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل الانسان، کہ مارا جائے انسان، یعنی قتل کیا جائے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا قتل کرنا، تو یہ لفظ ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا انسان پر غصہ ہو رہے ہیں کہ قتل الانسان، مارا جائے انسان، ما اکفرہ، کس قدر وہ ناشکرہ ہے، کس قدر وہ جو ہے وہ انگریٹفل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری چیزیں سکھا دی ہیں، سمجھا دی ہیں، بتا دی ہے، نیکی کا، حق کا، برائی کا، شر کا راستہ، پھر بھی وہ نہیں آ رہا، تو اللہ فرما رہی ہیں کہ قتل الانسان، مارا جائے انسان، ما اکفرہ، کس قدر ناشکرہ ہے۔ دیکھیے اللہ نے گلہ کر دیا انسان کے اوپر۔ پھر فرمایا اسے چاہیے کہ وہ دیکھے اس کو کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک منی کے قطرے سے، اور پھر ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ بچپن میں آتا ہے، پھر لڑکپن پہ ہے، پھر جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر جوانی ہے، پھر وہ 40 کی دہائی میں آتا ہے، اور وہ جوان ہوتا ہے، اور پھر وہ پروفیشنل ہو جاتا ہے، اور پھر بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے، کیسے یہ پیدا کیا گیا ہے۔ من ای شیء خلق، من ای، کس شے سے، کس چیز سے، خلق اس کی تخلیق کی گئی ہے، اس نے پیدا کیا ہے اس انسان کو۔ اس کو چاہیے کہ وہ غور کرے، دیکھے اپنے پروسیس کے پر، من نطفۃ، ایک نطفے سے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے، ہی کریٹڈ ہم،
فقدر، پھر اس نے اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا. ثم السبیل یسر، ثم کا مطلب پھر، السبیل، سبیل کہتے ہیں راستے کو، یسر آسانی کا، تو پھر اس نے اسے آسان کر دیا، اس کے لیے آسانی پر چلنا، یعنی اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. ماں کے پیٹ سے انسان باہر آ جاتا ہے، پھر اس کو دو راستے دکھا دیے، برائی کا بھی اور خیر کا بھی، دونوں کا راستہ دکھا دیا. اور پھر اس کو فرما دیا کہ دونوں سافٹ ویئر آپ کے اندر انسٹال ہیں اور آپ کو ابھی اختیار دیا گیا ہے، جو بھی کام کریں گے تو وہی آخرت میں آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا. تو دو راستے اللہ نے بتا دیے، نیکی کا بھی راستہ ہے اور برائی کا بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے موت دی اسے، اماتہ موت دی اسے، فاقبرہ پھر اسے قبر عطا کی. انسان مرتا ہے، من مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انسان کو جس مٹی سے پیدا کیا اسی کے اندر دوبارہ جو ہے وہ ڈال دیا، تو دوبارہ اسی سے ہم کھڑے ہوں گے. ثم اذا شاء انشر، ثم کا مطلب پھر آتا ہے، اذا کا مطلب جب شاء وہ چاہے گا، انشر وہ اسے اٹھا کر کھڑا کر دے گا. انشر حشر، نشر کرنا کسی کا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ نشر کرو یہ خبریں، تو اس دن بھی اکٹھے کیے جائیں گے تو اعمال سب کے سامنے رکھے جائیں گے. تو اس لیے ثم اذا شاء انشر، اور جب اللہ اسے کھڑا کرے گا اپنے سامنے تو پھر اسے ساری کی ساری ان اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی وہ دنیا میں کر کے آیا تھا. پھر انسان کیا کہے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے، کلا ہرگز نہیں، لما اس نے ابھی تک پورا کیا، یقضی وہ وعدہ، وہ ڈیمانڈ جو اللہ تعالیٰ نے اسے کہی تھی، ما امر جو اللہ کا حکم تھا اسے، ابھی تک اس نے وہ پورا ہی نہیں کیا جس کو اللہ اس کو حکم دے رہے ہیں. دنیا میں جا کر تو نے جو عمل کرنے ہیں، نیک عمل کرنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ابھی تک تو نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے انسان.